یا محبوب رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ و عظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم مالک کوثر احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا ہمارا موضوع زکوٰۃ کے فضائل اور مسائل کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف اور نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بیان کیا۔ زکوٰۃ پہلی امتوں کے اندر بھی فرض تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں پر اپنا تعارف پیش کراتے ہوئے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب تک بھی میں زندہ رہوں نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں۔ پہلی امتوں کے اندر قرآن مجید برہان رشید نے بیان کیا ہے کہ ادھر بھی زکوٰۃ فرض تھی، نصاب میں فرق تھا، مقدار میں فرق ہے، لیکن زکوٰۃ پہلی امتوں کے اندر بھی تھی۔ جب بندہ مال حاصل کرتا ہے، بڑی مشکل سے وہ پیسہ اکٹھا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اس میں سے خرچ کرتا ہے یا نہیں۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر یا اس کے راستے میں اگر دینے کا موقع آئے تو جس کے پاس پیسہ ہو اسے بخل نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن زکوٰۃ تو فرض ہے نا، اگر بندے کی طبیعت نہ مانے، بندے کا دل نہ کرے، تب بھی اس نے لازمی دینی ہے، یہ فرض ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا 5 وقت میں ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی بندے پر فرض ہے۔ اس کی فرائض کی کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط پائی جائیں تو پھر بندے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر مثال دے کر بندے کو سمجھایا ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ اس بندے کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی طرح ہے۔ وہ جو کسان گندم کا ایک ایک دانہ زمین میں پھینکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک دانے سے سینکڑوں دانے اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ انسان کو تسلی دی گئی ہے کہ زکوٰۃ دینے کے ساتھ تیرا مال کم، اللہ اس میں برکتیں دے گا، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے اگرچہ مقدار میں کچھ کمی بھی آ جائے، برکت میں کمی نہیں آئے گی۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سامنے جو مثال ہے نا حصی، یعنی بندہ دیکھتا ہے کہ جب گندم کاشت کی جاتی ہے تو اس طرح وہ جو ہے وہ مٹھی میں لے کر اس طرح پھینک رہے ہوتے ہیں، اس طرح دانے کدھر کدھر وہ جاتے ہیں، کون ان دانوں سے ساری ان کی نشو و نما کرتا ہے، پھر اس سے سٹا بناتا ہے، اس کے اندر سینکڑوں دانے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو تم نے دیکھا ہے نا کہ ایک دانے سے کتنے دانے میں نے پیدا کر دیے ہیں، یہ تمہارے سامنے ہے، اس کو سامنے رکھو، اگر تم میرے رستے میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں کئی گنا 100 گنا، اس آیت میں کیا کہا گیا ہے اور آگے کہا گیا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے، اس کا لغوی معنی ہے پاک کرنا، اور ایک معنی ہے اس کا نشو و نما پانا، بڑھنا۔ اگر بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے اور اس کے مال کے اندر نشو و نما بھی ہوتی ہے، اس کا مال بڑھتا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ زکوٰۃ کی شرعی تعریف کیا ہے؟ یہ تملیک جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص لوجہ اللہ، مخصوص مال کا مخصوص مال سے مخصوص بندے کو مالک بنانا۔ ہر مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ٹوٹلی مال دینا زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ہر بندے کو زکوٰۃ دینی جا سکتی، مخصوص مال، مخصوص حصہ اس کا، اور مخصوص بندے کو دینا اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے نہیں کہ آج میں اس کو زکوٰۃ دوں گا، کل مجھے کام کی ضرورت پڑے گی تو یہ بندہ میرے کام آ جائے گا۔ اب 90% بندے زکوٰۃ ان مقاصد کو مد نظر رکھ کے دیتے ہیں کہ مجھے دنیاوی فائدہ کس بندے سے حاصل ہوگا، حالانکہ اللہ کے رستے میں دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مجھے فائدہ کس سے حاصل ہوگا، بعد میں اگر وہ بندہ کام آ جاتا ہے، فائدہ ہو جاتا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ دیتے ہوئے نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے زکوٰۃ اس کو دینی ہے جو بعد میں میرے کام آئے گا، اس سے فائدہ حاصل کیا جائے گا۔ اب لوگ زکوٰۃ بھی من پسند بندوں کو دیتے ہیں، حالانکہ اس میں یہ حکم، یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ یہ لوگوں نے اپنا ایک ذہن بنا لیا ہے، ایک تو صحیح صاحب سے زکوٰۃ دیتے نہیں ہے، اور جو دیتے ہیں وہ بھی اس کو مخصوص لوگوں کے اندر ہی گماتے ہیں، حالانکہ بندے کو کوشش کرنی چاہیے وہ دیکھ کر جو ضرورت مند ہو، جو مسکین ہو، جو فقیر ہو، جس پر زکوٰۃ صحیح لگتی ہو اسے دی جائے۔ زکوٰۃ کے لیے جو ہے وہ تملیک، فقیر کو، شرعی مسکین کو زکوٰۃ کا مالک بنانا یہ ضروری ہے۔ اس میں جب تک مالک نہیں بنایا جائے گا، وَآتُوا الزَّکَاۃَ ہے نا قرآن میں کہ زکوٰۃ دو، دینا تب پایا جائے گا جب آگے سامنے کوئی لینے والا بھی ہو۔ اگر بندے کے پیسے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، بینک ہی اس میں سے زکوٰۃ کاٹ کر نکال دیتے ہیں، وہ اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں، تو اب بینک نے کسی کو دی، سامنے بندے نے خود تو کسی کو دی نہیں ہے، بندے نے تو کسی کو اس کو مالک بنایا ہی نہیں ہے، تملیک تو پائی ہی نہیں گئی، تو اگر مالک بنانا نہ پایا جائے تو وہ زکوٰۃ ادا۔ اس طرح آپ کسی بھی مدرسے کو دیتے ہیں، کسی سوسائٹی کو دیتے ہیں، ویلفیئر سوسائٹی کو دیتے ہیں، تو ان کے جو سربراہ ہوتے ہیں نا، وہ جن کو شرعی مسئلے کا پتہ ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ اسی طرح ڈائریکٹ نہیں لگا دیتے چیزوں پر، اس میں یہ شرعی فقیر والی تملیک کروا کے پھر اس کو آگے جو ہے نا وہ مختلف چیزوں کے اندر صرف کیا جاتا ہے۔ اور جو نہ کرتا ہو، جو وہ سن رہا ہو، تو اس سے چاہیے کہ اس کا شرعی حلہ کیا جائے، پھر اس کو جو ہے نا وہ لگایا جائے۔ ڈائریکٹ زکوٰۃ اس طرح کسی چیز پر، مثلا مدرسے کی بلڈنگ بن رہی ہے، مدرسے کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کی تنخواہ ہے،
اس طرح کی چیزوں میں ڈائریکٹ زکوٰۃ اس طرح نہیں لگتی، وہ سربراہ کو جب دی جاتی ہے تو اس کو اپنا شرعی طریقے کے ساتھ کر کے پھر آگے اس کو لگایا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ مالک بنانا یہ ضروری ہے، تملیک پائی جانا، اور مال کا کسی کو مال کا مالک بنانا، جو مال کا حصہ ہو۔ ایک بندے کا مکان ہے کرائے کا، وہ کسی غریب کو دے دیتا ہے، کہتا ہے پورا سال تم اس میں فری رہو، میں کرایہ نہیں لوں گا۔ نیت یہ کرتا ہے کہ اس کرائے کی مد میں میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس طرح اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس نے مال کا مالک نہیں بنایا، اسے جو نفع حاصل ہونا تھا نا اس کا مالک بنایا ہے۔ مال دینا، مال یا یہاں پر وہ جو جب اسے مکان میں رہنے کی اجازت دے رہا ہے تو یہ اس میں اس کو مالک بنانا نہیں پایا جا رہا کہ اس کو مال دیا نہیں جا رہا، صرف اس کو مکان میں رہنے نفع کا مالک بنایا جا رہا ہے۔ تو نفع کا مالک بنانے سے زکوٰۃ ادا، اس کو چاہیے کہ اس سے مال کرایہ لے کر وہ پیسے اپنے نصاب میں شامل کر کے پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طرح اگر کسی نے بندے سے قرض لینا ہو اور بندہ پیسے دیتا نہ ہو تو یہ کہے میں نیت کر لیتا ہوں کہ میری زکوٰۃ ہی ادا ہو جائے، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جب بندہ کہتا ہے یار لب دے دگے کو نہیں پہن اے تے بتی کر لو، زکوٰۃ دینے کے لیے مال ہونا، اسے مالک بنانا اور دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ مالک بنانا اور زکوٰۃ کی نیت کا ہونا یہ بھی بندے کے لیے ضروری ہے۔ 3 قسم کا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے: مال سونا چاندی، مال تجارت اور جانور۔ اب اس میں سونا اور چاندی جو ہے اس کا نصاب بناتے ہوئے چاندی کے نصاب کا حساب لگایا جاتا ہے۔ جو 52.5 تولے چاندی جو ہے وہ شرعی طور پر جو نصاب زکوٰۃ کا بیان کیا گیا ہے 200 درہم، وہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے، جس کی قیمت تقریباً اس وقت 5,36,000 اور کچھ روپے بنتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر کسی بندے کے پاس اپنی حاجت اصلیہ سے زائد اتنے پیسے ہوں تو وہ بندہ صاحب تسی بھی بولو نا جی، پتہ لگے وہ تسی اتنے حاضر ہی بیٹھے ہو سن دے ہو پہ، اے نہ ہوئے میں ساریاں کے مسئلے بیان کردا رہاں تو وہ ہوا وچ ہی تیر چل دے رہن، کوئی نہ کوئی بندے نو سمجھ بھی تے آندی ہوئے بھی جڑا سامنے بیٹھے ہے۔ یعنی 52.5 تولے چاندی دی قیمت، چاندی ان چاندی تے بنیا کوئی ہوندی کو نہیں ہوتی قیمت، یا سونا، اور سونے کا 7.5 تولے کا نصاب ہے۔ لیکن اگر ایک بندے کے پاس 2 تولے سونا ہے، ساتھ اس کے پاس 10-20 ہزار روپیہ ہیں، تو اب یہ سارے مال کو یہ بندہ چاندی کے نصاب میں تبدیل کر کے سارے مال کی زکوٰۃ دے گا۔ اب یہ نہیں کہ سونا اس کے پاس 2 تولے ہے، سونا جو ہے وہ 6.25 لاکھ کا تولہ ہے، 6 لاکھ کے آگے پیچھے وہ چلتا رہتا ہے، تو چاندی جو ہے وہ ساری 52.5 تولے ہی ایک سونے کی تولے کی قیمت سے کم ہے۔ تو اب اگر بندے کے پاس سونا ہے تو اس کے پاس ساتھ پیسے بھی ہیں نقدی، تو اب اس کو سارے سونے کی قیمت لگا کر وہ بندہ زکوٰۃ دے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس 2 تولے ہیں، 7.5 تولے ہوں تو اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے، 7.5 تولے ہے ہی نہیں تو لہذا میں نے زکوٰۃ اس کی نہیں دینی۔ 2 تولے 3 4 5 6 7 7.5 سے کم جتنے بھی ہیں، ساتھ اگر بندے کے پاس پیسے بھی ہیں تو اب اس نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کی قیمت لگائے گا وہ۔ جانوروں میں زکوٰۃ کا یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ جانور جو سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارا کرتے ہوں، یعنی جنہیں بندہ چارہ خرید کر نہ ڈالتا ہو پھر ان میں زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ 40 بکریوں کے اندر 1 بکری ہوتی ہے، اس طرح وہ مختلف نصاب ہے جانوروں کا۔ تو آج کل بہت کم ہمارے ہاں ایسے جانور ہوتے ہیں کہ جو باہر چر کر گزارا کرتے ہیں۔ اب کسی بندے کے پاس گھر میں اس کے پاس اپنی بھینسیں ہیں، گائیں ہیں، جسے وہ خود چارہ خرید کر ڈالتا ہے،
تو ان کے اندر زکات بندے کے ذہن میں آتا ہے نا 2-3 کسے مجھاں رکھیاں ہون تے 5 لاکھ دی ایک مجھ ہوے یا 10 لاکھ دی مجھ ہوے تو بندے آدھے تو 3 لاکھ دیاں مجھاں بن جاندیاں نے. اس طرح پیسے جانوروں کے لگا کر اس پر زکات فرض، ان کا علیحدہ نصاب ہے، ان کے پیسوں کی قیمت نہیں لگانی. جانور جو بندے نے رکھے ہوئے ہیں نا ان کو وہ اس طرح نہیں کیا جائے گا، ان کا علیحدہ ایک نصاب ہے. نہ ہی جانوروں کو 52.5 تولے چاندی کی قیمت پر لایا جائے گا جس طرح سونے کو لایا جاتا ہے. جانوروں کا ایک علیحدہ نصاب ہے، اگر وہ ان کے اندر شرائط پائی جائیں گی تو پھر جو ہے وہ اس پر زکات فرض ہوگی. مال تجارت میں ہر وہ چیز آتی ہے جو بندے نے خریدتے وقت نیت کی تھی کہ یہ میں نفع لے کر بعد میں بیچ دوں گا، بعد میں اسے فروخت کر دوں گا. وہ کسی کے پاس گاڑی ہو، پلاٹ ہو، کوئی چیز بھی ہو جو خریدتے وقت تجارت کی نیت سے خریدی گئی ہو، وہ زمین ہو بندے کے پاس جو بھی ہو، اس کی پھر اس نے ویلیو قیمت جو اس وقت قیمت موجود ہوگی وہ لگا کر اس نے اس کی زکات دینی ہوتی ہے. اس طرح جو ہے نا وہ زکات ادا کرنے کا یہ شرعی طریقہ ہے. جسے زکات دی جا رہی ہو اس کا فقیر ہونا، شرعی طور پر مسکین ہونا، اس کا زکات کا مستحق ہونا یہ بھی ضروری ہے. جس طرح نماز پڑھنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے یا نہیں، اسی طرح زکات ادا کرنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جسے دی جا رہی ہے وہ زکات کا مستحق ہی بھی ہے یا نہیں ہے. یعنی یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے کہ جسے دی جا رہی ہے وہ زکات کا مستحق بھی ہے یا لوگ دیتے ہوئے اب لوگ ویسے ہی بانٹتے جا رہے ہوتے ہیں، بندے جو آتا ہے اسے دیتے جا رہے ہیں، اور لینے والے بھی زکات اکٹھی کرنے والے بھی جو ہے وہ پچھوں دی جاؤ زکات اکٹھی کرنے والے لینے والے بھی جو ہے وہ اس طرح ہیں کہ جب مجھے دے دیں، مجھے دے دیں، مجھے دے دیں، مجھے لگتی ہے مجھے دے دیں. کسی بندے کے اس طرح کہنے سے اسے زکات جب تک وہ شرعی طور پر مستحق نہ ہوگا اسے زکات، یعنی کسی کے ایسا کہنے سے زکات کہ وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے لگتی ہے تو بس اسے دیکھ لیا دے دی جائے، ہاں کہنے کا اعتبار کیا جائے گا، اس کی صورتحال کو بھی دیکھنا چاہیے. ویسے بندے جو ہیں نا وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں، جو آتا ہے لے جا رہا ہے، جو آتا ہے لیے جا رہا ہے. تو اس طرح اگر اگلا بندہ زکات کا مستحق نہ ہوا تو اس بندے پر زکات اس کو دینے کے ساتھ اس کی ادا، بندہ مقروض نہ ہو زکات دینے والا. اگر اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو وہ قرضہ اپنے پیسوں سے اتنے پیسے مائنس کر کے وہ زکات دے گا، اور اگر قرضہ اس نے کسی سے لینا ہے تو جتنے پیسے اس نے لینے ہیں اور اس کا حسن ظن یہ ہے کہ وہ مجھے پیسے واپس مل جائیں گے، تو اب اس کے لیے یہ پیسے لینا اگرچہ اس وقت نہیں ملے، اس وقت جس کو یہ امید ہو کہ یہ پیسے مجھے مل جائیں گے، جب زکات دے رہا ہے تو جو اس نے قرض لینا ہے اسے اپنے مال میں شامل کرنا ہے، جو اس نے دینا ہے وہ اس نے مائنس کرنا ہے. اب وہ سارا حساب کر کے جتنا بندے کے پاس سرمایہ بنتا ہے اس کو 40 کے ساتھ آپ تقسیم دیں گے تو بندے کی زکات نکل آئے گی جتنی وہ بنتی ہے. مثال کے طور پر کسی کے پاس 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے تو وہ اگر اس کو 40 پر تقسیم کرے گا تو وہ 25,000 اس کی زکات بنے گی. یعنی کہ جتنی بندے کے پاس چیزیں ہیں وہ ساری مال تجارت ہو، سونا چاندی ہو، مال پیسے پڑے ہوئے ہوں، وہ سارا جمع کر کے اکٹھا بنائے گا. جتنے وہ بنیں گے اس کو 40 پر جب تقسیم کرے گا نا تو اس بندے کی زکات سامنے آ جائے گی کہ اتنی بنتی ہے. یعنی اس میں حساب کرنے کے لحاظ سے کئی بندے بڑے پریشان ہوتے ہیں. ہر بندے کے جیب میں موبائل ہے، کیلکولیٹر ہے، اس میں آپ کیلکولیٹر نکال کر ساری اپنی اماؤنٹ جمع کریں، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ جتنی اماؤنٹ بنتی ہے، وہ 10 لاکھ بنتا ہے
25,000 زکوٰۃ ہے، 20 لاکھ بنتا ہے تو 50,000 زکوٰۃ ہے، اس طرح یعنی اس کو جتنا وہ بنے گا، جتنے لاکھ بھی بنتا ہے، 10 کا تو فگر میں نے ویسے سمجھانے کے لیے بولا ہے، 13 لاکھ بنتا ہے، 17 بنتا ہے، 13.5 بنتا ہے، 19.5 بنتا ہے، وہ جتنا بھی بنتا ہے اس کو تقسیم 40 پر جب بندہ کرے گا تو اس کی زکوٰۃ جتنی اس نے ادا کرنی ہے وہ اس کے سامنے آ جائے گی۔ ویسے یہ زکوٰۃ کا موضوع بڑی طویل موضوع ہے، اس کے فضائل، اس کے مسائل، نہ دینے والے پر وعیدیں، بڑی تفصیلی یہ موضوع ہے، اس کے لیے تو پورا ایک جمعے کا خطبہ بھی کم ہے اگر اس میں یہ سمجھایا جائے۔ اس مختصر وقت میں چند ایک چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اس کے علاوہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو، زکوٰۃ کے لحاظ سے اسے حساب کرنا ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، کسی عالم دین سے بھی رابطہ کر کے وہ اس چیز کو کلیئر کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔